اس تصویر کو دیکھیں، یہ 1991 سے پہلے کا رشیا ہے۔ اب اس تصویر کو دیکھیں، یہ 1991 کے بعد کا رشیا ہے۔ 1991 میں سوویت یونین کو توڑ دیا گیا اور اس میں سے 15 ممالک الگ ہوئے، جن میں یوکرین بھی شامل تھا۔ تب سے یوکرین اور روس کے درمیان تنازع جاری ہے اور اب یہ ممالک آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے اور ایک خونریز جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس وقت پوری دنیا پر تیسری عالمی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ ہر ملک اسی سوچ میں گم ہے کہ نہ جانے کس وقت رشیا اور یوکرین کی جنگ سرحدوں سے باہر نکل آئے اور اس ملک کو خود کو بچانے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنگ میں کودنا پڑ جائے، اور اگر یہ جنگ یوکرین اور روس کی سرحدوں سے باہر نکل گئی تو اس کی تپش ایٹمی طاقت رکھنے والے ہر ملک تک جائے گی، کیونکہ یہ دور رائفلز، ٹینکس اور فائٹر جیٹ سے آگے نکل کر ایٹمی ہتھیاروں تک پہنچ چکا ہے۔ اس وقت دنیا کے 95% نیوکلیئر ہتھیار امریکہ اور رشیا کے پاس ہیں، اور یہ دونوں ممالک تیسری عالمی جنگ کی شروعات کرنے میں پہلی اینٹ رکھ چکے ہیں۔ امریکہ اپنی فوج یوکرین کے اندر اتار چکی ہے اور روس یوکرین پر جنگ کا اعلان کر کے حملہ بھی کر چکا ہے۔ اس وقت یوکرین کی حالت یہ ہے کہ شہروں میں جنگ کے سائرن بجائے جا چکے ہیں اور یوکرین کے شہروں کے اوپر روسی جنگی طیارے بادلوں کی طرح منڈلا رہے ہیں۔ اس جنگ کی اصل وجہ امریکہ اور رشیا کے درمیان یوکرین کا تنازع ہے۔ یہ تنازع کب، کیوں اور کیسے شروع ہوا، اور رشیا اور امریکہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے یوکرین کا استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ دراصل رشیا کے ساتھ اتحاد کرنے والی ریاستوں میں یوکرین بھی شامل تھا، یعنی یہ سوویت یونین کا حصہ تھا، اور 1991 کے اندر سوویت یونین سے آزاد ہونے والے 15 ممالک میں یوکرین بھی شامل تھا، اور ان 15 ممالک میں یوکرین سب سے بڑا ملک ہے۔ سوویت یونین جیسا اتحاد دوبارہ جنم نہ لے سکے، اسی خوف کے پیش نظر امریکہ نے 1999 میں 30 ممالک کو شامل کرتے ہوئے ایک اتحاد بنایا جسے نیٹو کا نام دیا۔ امریکہ نے بہترین چال چلتے ہوئے نیٹو میں برطانیہ، ڈنمارک، یوکے، اٹلی اور کینیڈا جیسے بڑے ممالک کو شامل کر کے نیٹو کو اور بھی مضبوط بنا دیا۔ اب ان 30 ممالک میں سے کسی بھی ملک پر رشیا یا کوئی بھی اور ملک حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ 30 ممالک مل کر اس کا جواب دیں گے۔ اب رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ کی جو مین وجہ بنی وہ یہ تھی کہ یوکرین نے نیٹو میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب یوکرین ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، لہٰذا یوکرین اپنے سیفٹی کے لیے کوئی بھی فیصلہ لے سکتا ہے۔ مگر رشیا اب بھی اس پر اپنا کنٹرول رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ رشیا جانتا ہے کہ اگر یوکرین نیٹو میں شامل ہو گیا تو امریکی افواج یوکرین کے اندر رشیا اور یوکرین کے بارڈر پر آن کھڑی ہوں گی، جو کہ رشیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن جائے گی۔ رشیا ایسا کبھی بھی ہونے نہیں دے گا اور بہت جلد یوکرین پر قبضہ کر لے گا۔ اگر رشیا یوکرین پر قبضہ نہ کر سکا تو رشیا یوکرین کو تباہ کر دے گا، کیونکہ یہ کسی صورت بھی امریکی فوج کا قبضہ یوکرین پر نہیں ہونے دے گا اور نہ ہی یوکرین کو نیٹو میں شامل ہونے دے گا۔ اب حالات یہ ہیں کہ ایک طرف تو یوکرین اور اس کے ساتھ نیٹو کے 30 ممالک کھڑے ہیں اور دوسری طرف رشیا کے اتحادی ممالک جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ان میں چائنا، پاکستان، ترکی اور ایران شامل ہیں۔ صورتحال کافی بگڑ چکی ہے، امریکہ جنگ میں کود چکا ہے اور بس انتظار اس بات کا ہے کہ رشیا کب چائنا اور پاکستان کو اپنی مدد کے لیے آواز دیتا ہے، اور اگر ایسا ہوا کہ پاکستان اور چائنا نے اس جنگ میں رشیا کی مدد کی تو یہ جنگ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ امریکہ جو پہلے ہی ایبسلیوٹلی ناٹ سن کر پاکستان پر تپا بیٹھا ہے، اپنا غصہ نکالنے کی پوری کوشش کرے گا، بٹ ناؤ وی ڈونٹ کیئر۔ اگر ہم افغانستان کے اندر امریکہ کو تگنی کا ناچ نچا سکتے ہیں then we can do anything، لیکن جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ اگر یہ جنگ 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے تو اس جنگ میں سب ایٹمی ممالک کو زبردستی دھکیل دیا جائے گا۔ یہ جنگ ایک عالمی جنگ کی شکل اختیار کر لے گی اور کوئی بھی ملک اس جنگ کی چنگاری سے بچ نہیں پائے گا، لیکن فی الحال تو یہ جنگ امریکہ، روس اور یوکرین تک محدود ہے۔ رشین آرمی کی گاڑیاں یوکرین کے شہروں میں گھس چکی ہیں اور امریکن آرمی کا نام و نشان بھی یوکرین کے اندر نظر نہیں آ رہا۔ فرینڈز، آج سے 30 سال پہلے جب یوکرین سوویت یونین سے ٹوٹ کر آزاد ہوا تھا تو اس کے پاس ہزاروں نیوکلیئر ہتھیار موجود تھے
जो यूक्रेन ने अमेरिका, बरतानिया और दूसरे ममालिक के कहने पर रशिया को वापस कर दिए थे, क्योंकि इन्हीं ममालिक ने यूक्रेन की हिफाजत की गारंटी दी थी। आज अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर हथियार होते तो क्या रूस यूक्रेन पर हमला करता? शायद कभी नहीं। इसलिए इस दौर में अगर आपने जीतना है तो ताकतवर होना पड़ेगा, वरना ताकतवर कमजोर पर ऐसे ही चढ़ दौड़ेंगे जैसे रूस यूक्रेन पर। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें